والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے۔ اس سے مراد اہل کتاب یہودی جو تورات پر قائم رہے۔ تورات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ موجود تھی کہ ایک پیغمبر آئیں گے اور ان کی یہ صفات ہوں گی۔ وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت کریمہ میں۔ تو اکثر یہودی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد آپ کے دشمن بن گئے تھے، اور دشمنی کی وجہ صرف عصبیت تھی کہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے۔ ویسے وہ انتظار کر رہے تھے باقاعدہ کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر مشرکوں سے لڑیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جن کا یہاں پر ذکر ہے امت یہدون بالحق، حق کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، وہ کون تھے؟ چند اہل کتاب تھے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خوب اچھی طرح جانتے تھے اور انتظار میں تھے وہ بھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، یہ حدیث ہم نے فجر میں بھی پڑھائی ہے پچھلے ہفتے، سنن ترمذی میں سے مختصر سی۔ تو یہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، کھیتی باڑی ان یہودیوں کا خاص کام تھا، تجارت کا۔ تو آواز لگی کہ جس کے انتظار میں ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی ہاتھ اپنے جھاڑے اور کہا دیکھ کر تو آؤں۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میری پہلی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی نا تو دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا شخص کا نہیں ہے، جھوٹے شخص کا نہیں ہے، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی ایمان کی رتی ان کے دل میں اسی وقت جاگ اٹھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پھر آپ سے سوالات کیے جو مشہور حدیث میں آتا ہے، اہل کتاب کے جو سوال تھے، اور آپ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ وہ سوال کیا تھے کہ وحی کون لے کر آتا ہے؟ جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ پہلا کھانا جنتیوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ مچھلی کی وہ تلی، جگر، وہ اس کا خاص ایک ٹکڑا کلیجی کا، وہ اہل جنت کا ناشتہ ہوگا۔ کتنے اہل جنت ہوں گے اور وہ کتنا بڑا وہ سسٹم ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو عرض کی اللہ کے پیغمبر، میں تورات کو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، اور یہودی بڑے خطرناک لوگ ہیں، حالانکہ خود بھی اہل کتاب میں سے تھے۔ میرے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ آپ ان یہودیوں سے پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے میں کیسا آدمی ہوں۔
یہودی آئے تو پوچھا عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہو؟ اس نے کہا ہمارا بڑا عالم آدمی، شریف ابن و شریف، اس کا تو والد بھی بہت بڑا اور بڑی شخصیت، اور وہ تو بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، تعریفیں کی۔ تو آپ نے کہا اگر وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، کہ توبہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھپے ہوئے تھے، پردے کے پیچھے نا، وہ باتیں سن رہے تھے۔ بس جب ہی انہوں نے کہا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارا تورات کا اتنا بڑا عالم ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اسی مجلس میں اس سے ہی لمحے کہنے لگے اس پر نہ جانا، یہ تو خبیث ابن خبیث ہے، فوراً ہی، یہ تو بے پیندے کا لوٹا ہے، جدھر چاہتا ہے جس کو دیکھتا کہتا ہے جی یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ بلال کیا کر رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تجھے کافی دیر سے، یعنی وہ پچھلا بلال تمہیں دیکھ کے کچھ شرارت کر رہا ہے، دونوں بلال ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھا اللہ کے پیغمبر، میں اسی بات سے ڈرتا تھا، اگر میں مسلمان ہونے کے بعد ان کے سامنے آتا نا، یہ کہتے یہ تو ہے ہی ایسا چھوٹی سی مسجد کا مولوی علی بے، اس کو آتی کوئی نہیں، اس لیے میں نے کہا تھا میرے بارے میں پوچھ رہے۔ انہوں نے کہا ہے نا تورات کا حافظ ہے، بڑا عالم ہے اور بڑا شریف ہے اور خاندانی آدمی ہے، اور دیکھو 1 منٹ کے بعد ہی یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اس کا باپ بھی فلاں تھا اور یہ تو ہے ایسا اور ایسا اور ایسا۔ یہ تھے یہودی، یہ تھے وَمِن قومی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ یہدون بالحق، پھر یہدون بالحق انہوں نے کہا اہل کتاب تم تورات نہیں پڑھتے، پیغمبر علیہ السلام کی فلاں فلاں صفحے پر ساری صفات موجود نہیں ہیں، ساری صفات موجود نہیں ہیں، تم پڑھتے نہیں ہو۔ ان کو بھی کہا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو، جو جس نبی کا انتظار کرے تو میں گواہی دیتا ہوں یہ سچا پیغمبر۔ ایک اور پارٹی آئی ادھر سے، عالم تھا، اس نے چھوٹے بھائی کو بھیجا کہ جا، ایک نبی نے دعویٰ کر دیا وہی نبی ہے جس کی ہم صفات تورات میں پاتے ہیں۔ وہ آئے سفر کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پیچھے آئے، آپ نے چادر اٹھا دی، مہر نبوت دیکھ لو، دیکھ کے بغیر کلمہ پڑھے چلا گیا اور جا کر کہا بالکل سچا نبی ہے، جو تورات میں لکھا ہوا وہی کچھ موجود ہے۔ اس کی تسلی نہیں ہوئی کہ بھئی یہ ہونا تو ہماری نسل میں سے چاہیے تھا، ادھر کدھر، مکہ میں پیدائش ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی خاندان میں۔ وہ خود کہنے لگا میں جاتا ہوں، تیری باتوں سے مجھے تسلی نہیں۔ خود آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، گفتگو کی، ساری معلومات لیں، واپس جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا سچا نبی ہے؟ دیکھو کہتا سچا نبی ہے۔ اس نے کہا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تک زندہ رہوں گا اس نبی کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی کا دل ایمان لے آیا کہ بھائی سچا نبی ہے، کلمہ پڑھیں اور اس کے پیچھے لگیں۔ تو عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ احباب جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، انہوں نے اہل کتاب کو حق کی دعوت دی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ عدل یہی ہے کہ نبی کو مان لو، اور ہمارا پیغام بھی یہ ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری قرآن ہے، آخری شریعت ہے، آخری امت ہے۔ چھوڑو مولویوں کو اور اماموں کو اور پیروں کو اور فقیروں کو، کتنے فرقے تم نے بنا رکھے، یہ میرا امام ہے، یہ میرا امام ہے، میرے امام کے نزدیک جائز ہے اور آپ کے امام کے نزدیک ناجائز ہے، یہ تو عدل نہ ہوا نا۔ اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، مکہ ایک، مدینہ ایک، تمہارے نزدیک ناجائز، میرے نزدیک جائز، دو نبی ہیں، دو شریعتیں ہیں، شریعت تو ایک ہے، شریعت تو ایک، جب شریعت ایک ہے
تو پھر آپ کے نزدیک بھی جائز ہے، میرے نزدیک بھی جائز، آپ کے نزدیک بھی ناجائز، میرے نزدیک بھی ناجائز، کیوں فرقہ بندی کر کے امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے؟ یہ دیکھو وَمِن قوم موسیٰ امتن، امت، چند بندوں کو امت کہا گیا۔ جی اہل حدیث تو آئیں تھوڑے سے، قرآن کہتا ہے مومن مواحد تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِيلٌ مَّا هُمْ، ہمیشہ تھوڑے رہیں گے، بدر میں تھوڑے، احد میں تھوڑے، ہر جگہ تھوڑے ہی رہیں گے، مسلمان تھوڑے ہی رہیں گے۔ تھوڑوں پہ نا یہ دیکھا کریں حق کس کے پاس ہے، حق کس کے پاس ہے۔ اِنَّ ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت، اکیلے بندے کو، کیوں کہ حق ان کے پاس تھا، حق ان کے پاس تھا۔ حق کس کے پاس ہے؟ جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اور اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ بڑے بڑے توحید پرست بھی جون سے ہیں نا جی، ڈاکٹر اسرار جیسے اور مودودی جیسے، وہ بھی آ کے اللہ کی صفات میں غلطی کھائی اور حلولی اور وحدت الوجود کے قائل ہو گئے۔ باقاعدہ سورۃ بروج کی تفسیر میں اس نے بنا کر، باقاعدہ نیٹ پر موجود ہے ڈاکٹر اسرار کا، تو ایسے بنا کر کہا کہیں نہ کہیں جا کر بندہ اللہ میں مل ہی جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، دنیا کی کوئی شے اس میں شراکت کر سکتی نہیں، اس کی صفات کی حصے دار بن سکتی نہیں۔ یہ دعوت صرف اہل توحید کی ہے، اہل سنہ کی ہے، اہل حدیث کی ہے، یاد رکھیے گا۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ان